اشفاق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کون سے شعبے ہیں جن میں صنعتیں لگانے کی ضرورت ہے نہ کہ محدود صنعتوں میں ہی کام کیا جائے؟ نا بھائی نے اس پہ تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی. منسٹری آف کامرس کافی اس پہ کام کر رہی ہے. میں ان سے ایگری ہوں کہ امیزون پہ کچھ کمپنیز پہلے سے کام کر رہی ہیں, بٹ اس میں یہ تھا کہ جو پیمنٹ گیٹ وے ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. اس سے یہ تھا کہ جو بھی بندے یہاں سے پاکستان سے بزنس مین کام کر رہے ہیں وہ پیسے ان کے یو ایس اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, پاکستان میں ڈائریکٹ پیسہ نہیں آ رہا. ابھی جو گورنمنٹ نے ایفرٹ کی ہے امیزون کے ساتھ, جو اس کو ری لانچ کروایا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے, یہ ڈائریکٹ گیٹ وے ڈائریکٹلی پاکستان سے شپمنٹس جائیں گی اور ڈائریکٹلی یہاں پیمنٹس آئیں گی یہاں پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس میں. تو اس میں ملٹیپل فیلڈز میں اپرچونٹی ہے کہ ہم یہاں سے تھرو امیزون ہم کافی بزنس کر سکتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سال میں آپ کو پروگرس نظر آئے گی. کافی کمپنیز نئی رجسٹر ہوئی ہیں. دوسری میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جیسے ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل لیدر یا سب 2-3 ہی سیکٹر ہیں. ابھی 2-3 اور سیکٹر سامنے آ رہے ہیں. ایک فرنیچر ہے اور ایک جیمز اینڈ جیولری ہے جس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے ٹی ڈیپ کے تھرو. انہوں نے فرنیچر میں, اب میں پاکستان فرنیچر کونسل کا بھی چیئرمین ہوں, ہم نے کافی ان سے انڈرسٹینڈنگ کی ہے گورنمنٹ سے, ہم نے سپورٹ کر رہے ہیں فرنیچر کی سنگل کنٹری ایگزیبیشنز دنیا میں لگانے کے لیے. یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا رکا ہوا ہے, ہر چیز ہالٹ پہ ہے. جیسے یہ کھلتا ہے گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ دی ہے کہ آپ پاکستانی جو مینوفیکچررز ہیں ان کو لے کے جو بھی کنٹریز ہیں, جیسے مڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمارا پاکستانی فرنیچر جو ہے اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم تھرو ٹی ڈیپ منسٹری آف کامرس ہم جا رہے ہیں. یہ ایک نیا سیکٹر ڈیولپ ہوگا. اسی طرح میرا اکنامک زونز ڈیولپمنٹ کا کافی ایکسپیرینس ہے. میں فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ فیڈمک اس کا چیئرمین ہوں. وہاں پہ کچھ 6 بڑی جائنٹ کمپنیز آ گئی ہیں سرامک ٹائلز کی. اس میں 3 چائنیز ڈائریکٹ کمپنیز ہیں اور 3 پاکستانی جوائنٹ وینچرز ہیں. 2 کمپنیز نے کام شروع کر دیا ہے, 4 کمپنیز اگلے 6 ماہ میں سٹارٹ کر دیں گی. رفلی $2 بلین کی ہماری امپورٹ ہوتی تھی چائنا سے ٹائلز کی, سرامک کی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سال سے وہ امپورٹ تو آہستہ آہستہ آلریڈی ختم ہو گئی ہے. اب امپورٹ کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کمنگ ایئر میں یہاں سے چائنا اور کچھ اور کنٹریز کو ایکسپورٹ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طرح اگر ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم نے ڈی ایل ٹی ٹھیک ہے کاشف صاحب, آپ کی آواز ہم تک صحیح طور پر نہیں آ پا رہی, آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. فیصل صاحب درآمدات کی بات کر رہے ہیں کاشف صاحب, لیکن اگر بات کی جائے اپریل 2021 میں $5 ارب کی درآمدات کی گئی, جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ پر جو ہے وہ خاصا بوجھ بڑھا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں جب آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ لوڈ نہیں بنتا. پالیسیز دنیا اپنے پاس اپنی مصنوعات اتنی بھرپور انداز میں بناتی ہے کہ اپنے لوگوں کی ضروریات پوری کرے اور باہر سے چیزیں نہ لے. تو اسٹریٹجی وہی ہے. اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ اپنی جو ایس ایم ایز ہیں ان کو پروموٹ کریں, صنعت کو ایس ایم ایز کے تھرو مٹیریل پرووائڈ کریں, جو پاکستان میں ضرورت کی چیزیں وہ زیادہ سے زیادہ بنائیں. یہ اس سے کنیکٹ ہوتی ہے. نیشنل اکنامک پالیسی ہے, نیشنل اکنامک ایکشن پلان, اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہی ہم اس طرح کے فیصلوں سے روک سکتے ہیں کہ ہم باہر سے چیزیں زیادہ نہ منگوائیں. مسلسل اگر آپ اسی طرح کی پالیسی رکھیں گے, جو شارٹ ٹرم اکنامک پالیسیز ہیں, شارٹ ٹرم انڈسٹریل پالیسیز ہیں, اس سے پھر دیر پا لمبے جو ہے نا وہ فیصلے یا فائدے نہیں ہوتے. اب ہم ٹیکسٹائل والی بات کر رہے ہیں, یا ہم چمڑے کی صنعت کی بات کر رہے ہیں, یا سرجیکل آئٹم کی بات کر رہے ہیں, یا اسپورٹس کی گڈس کی بات کر رہے ہیں, یا وقتی طور پر آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. 70% آم جو ہے پاکستان میں ضائع ہو جاتا ہے. پاکستان میں 36 سے زیادہ آم کی اقسام ہیں جو ایکسپورٹ کے قابل ہیں. ویسے تو 100 سے زیادہ ہے, لیکن 36 سے زیادہ ایکسپورٹ کے قابل ہیں. ہمارے پاس کولڈ اسٹوریج اس سطح کی نہیں ہے, ہمارے پاس پیکنگ اس سطح کی نہیں ہے. ہمارا سیب ضائع ہوتا ہے, ہمارا کنو ضائع ہوتا ہے, ہمارا اس وقت مینگو ضائع ہو رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے لیول پر پالیسیز دیں گے, قرضے دیں گے, سسٹم بنائیں گے اور اسے کنیکٹ کریں گے تو ریزلٹس آئیں گے. اس ساری چیز کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ایک تو حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ہم آہنگی کا نہ ہونا ہے, دوسرا 18ویں ترمیم ہے جس کے تحت عمران خان صاحب صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں اگر آپ کنیکٹ کریں گے
تو ہی رزلٹ نکلیں گے, تبھی آپ کی جو ہے نا باہر سے آنے والی جو ڈالرز پہ جس پہ پیسہ جا رہا ہے وہ آنے والی مصنوعات میں کمی ہوگی. تو کچھ چیزیں ایسی کرنے کی ہیں جو لانگ ٹرم پالیسی کے تحت ہی ہوں گی, وہ شارٹ ٹرم پالیسی کے تحت نہیں ہو. وقتی طور پر آپ نے چیمپئن شپ جیت لی کہ ہم نے ایکسپورٹ جو ہے وہ $3 بلین کی ایک مہینے میں کر دی گارمنٹس کی, لیکن جیسے ہی انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا کووڈ کا اور انڈیا ایکسپورٹ کرنا شروع کرے گا اور بنگلہ دیش ایکسپورٹ کرنا شروع کرے گا, آپ نیچے آتے آتے پھر $500 ملین پہ آ جائیں گے, پھر آپ بولیں گے یہ کیا ہوا. تو ابھی جو اپورچونٹی ہے اس کے اوپر ایک مستقل مزاج کی پالیسی بنا کر اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا تاجر رہنما شرجیل گوپلانی صاحب. شرجیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پچھلے 1-2 روز سے آپ خاصے خبروں میں رہے ہیں اور آپ کی جانب سے کہا گیا کہ احتجاج کیا جائے گا اگر کاروباری اوقات جو ہیں وہ نہیں بڑھائے جاتے. تو اس حوالے سے پہلے بتا دیجیے گا کیا کوئی بات چیت ہوئی حکومت سے آپ کی؟ جی بالکل, ہماری کل بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں آج کہا گیا ہے کہ کل صبح تک انشاءاللہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا. کاروباری اوقات بھی بڑھا رہے ہیں اور چھٹی کا جو آپشن ہے وہ بھی ہم نے جو بات کی ہے کہ ایک چھٹی کم کر دی جائے وہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ شادی ہال اور ریسٹورینٹ بھی وہ کھولنے جا رہے ہیں. کل انشاءاللہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور منڈے سے کاروباری حالات اور کاروباری وقت جو ہے نارمل ٹائم پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے شرجیل صاحب, آپ لوگ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں بجٹ کے حوالے سے مین چیز جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ایک تو آپ کا سیل ٹیکس جو ہے ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے, لیکن سنگل ڈیجٹ پہ نہیں بھی آ رہا, تو ہمیں امید ہے کہ یہ 13% پہ آ جائے گا. دوسرا ایڈیشنل سیل ٹیکس کا جو ہے معاملہ اور نان فائلر کا جو سیل ٹیکس کا ایشو ہے اس کو بھی شاید ختم کر دیا جائے گا, اور یہ اگر ہو گیا تو آپ کی معیشت بہتری کی طرف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. آپ سمجھتے ہیں ناصر صاحب کہ سیلز ٹیکس میں اتنی کمی کی جا سکتی ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں؟ بالکل ہو سکتی ہے, جب سارے ملک دنیا کے وہ ریلیف دے رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. اٹس ناٹ فار لانگ بیسس, کم از کم 1 سال کے لیے دینی چاہیے, جس سے آپ کا ٹیکس نیٹ سرپرائزنگلی بہت زیادہ بڑھے گا, لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا, اکانومی بوسٹ ہوگی. یہ ضرورت ہے. اگر آپ نہیں دیں گے, دیکھیں اگر آپ اب ایک بندہ صابن پرچیز کر رہا ہے وہ 15-16% GST اس پہ دے رہا ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ جو ٹیکس سسٹم ہے اس کو آپ کو کرنا پڑے گا ڈیجیٹلائز اور سنگل ٹیکس ڈیجٹ پہ لے کر آئیں. آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا, آپ کا خسارہ کم ہوگا. یہ ایک یعنی بالکل صحیح ڈائریکشن میں ایک سٹیپ ہوگا. یہ جتنے بھی بڑے گروز اکانومی کے بیٹھے ہیں یہ اس چیز کو مانتے ہیں, اور اس چیز کو عمران خان صاحب کو, شوکت ترین صاحب کو, ان سب کو سوچنا پڑے گا, اور 1 سال کے لیے کم از کم یہ ریلیف کریں. ایز اے پائلٹ پروجیکٹ چلا کے 6 مہینے دیکھ لیں, اس کے سارے سامنے آ جائیں گے کہ کیا اس کے اثرات ہیں, چیزیں ہیں, کتنا جو ہے انہوں نے گین کیا ہے. تو آپ کو کرنے پڑیں گے, سٹیپس لینے پڑیں گے. اف یو ناٹ ٹیک سٹیپس, آپ ابھی شش و پنج میں سوچتے رہیں گے, ٹائم نکل جاتا ہے, گزر جاتا ہے. میں یہ امیزون والی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پہلے آئے تھے تو یہاں پر پے پال کا ٹرانزیکشن نہیں تھا, اور اس کے بعد آپ گڈز جو ہیں وہ صحیح ڈیلیور نہیں کر رہے تھے اور اسی سائٹ کو ہیک کر رہے تھے, انہوں نے پابندی لگا دی. یہ اسی طرح کا ہے سسٹم. اگر دوبارہ آپ کو ایک چیز ملی ہے اور اسی طرح کے دوسرے پلیٹ فارم بھی ہیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں, آپ اگر اس کو نہیں کریں گے ابھی کیپٹلائز ان سب چیزوں کو, تو آپ کو یہ بالکل ہٹ بیک کریں گی یہ چیزیں. پاکستان اس وقت اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا آ کے جہاں سے راک باٹم ہٹ کر لیا, اب اوپر کی طرف جانا ہے. ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے, ہمیں ریفارمز چاہیے, اور ٹیکس ریفارمز رائٹ ڈائریکشن, اس کو سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے.